السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان میں صحت کی صورتحال۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے گنجان آباد یعنی زیادہ آبادی والا ملک ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں صحت و طب کے شعبے پر صحت اور میڈیکل کے شعبے پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ سالانہ بجٹ میں ایک نہایت قلیل تھوڑی رقم صحت کے شعبے کے لیے مختص خاص کی جاتی ہے۔ پاکستان اکنامک سروے 2022-23 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صحت کے شعبے میں کل 919 ارب روپے خرچ کیے گئے، جو ہماری جی ڈی پی کا صرف 1.4% ہے۔ جی ڈی پی آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، خام قومی پیداوار۔ تو بیٹا اس حوالے سے معلومات یاد کرنے کے لیے ہیڈنگ بنا لیں، پوائنٹس لکھ لیں۔ شعبہ صحت اور محدود وسائل، اور پھر تیسری لائن میں اوسط عمر، مردوں کی اوسط عمر تقریباً 66 سال اور خواتین کی اوسط عمر تقریباً 68 سال بتائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں مراکز صحت کے بارے میں یہاں تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور صحت کے شعبے میں کس کس عہدے پر کون سے افراد کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہاں پہ گائیڈ کیا گیا ہے۔ بیٹا اس طرح یہ انڈرلائن کر لیں۔ اور یہاں پہ ایک شارٹ کوسچن ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے صحت کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، تو یہ آگے پوائنٹس بتائے گئے ہیں، کیا اقدامات کیے گئے ہیں، ہسپتالوں کا قیام، میڈیکل کالجوں کا قیام، تو اسی طرح باقی اقدامات۔ تو نیکسٹ ایک اور شارٹ کوسچن ہے، صحت کے شعبے کو درپیش مسائل ذکر کریں۔ تو صحت کے شعبے کو درپیش مسائل میں پاکستان میں آبادی میں اضافے کی نسبت طبی وسائل میں اضافہ کم ہے، جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے وسائل میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ طبی سہولیات کا فقدان یعنی کمی ہے، افراط آبادی یعنی آبادی کا زیادہ ہونا، کثرت امراض بیماریوں کا زیادہ ہونا، حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقفیت اور غیر متوازن غذا وغیرہ جیسے مسائل شعبہ صحت کو درپیش ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ تو اس کے بعد ہے سیاحت کی اہمیت اور پاکستان میں سیاحت کے لیے قدرتی اور ثقافتی کشش۔ تو یہاں پہ اس کا تعارف یا اہمیت بھی سیاحت کی بتائی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کون کون سی نعمتیں موجود ہیں، کس طرح کے حسین مناظر موجود ہیں، اس حوالے سے تعارف کروایا گیا ہے سیاحت کا۔ یہ اہمیت میں بھی باتیں آتی ہیں۔ تو پاکستان کے سیاحتی مقامات ذکر کیے گئے ہیں، جس میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے قدرتی مناظر کے حوالے سے، اور مذہبی سیاحت کے مقامات اور تاریخی مقامات کے حوالے سے ان کو ڈیوائیڈ کر کے علاقے سارے بتائے گئے ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ نے پوائنٹ سارے یاد کرنے ہیں۔ یہ پوائنٹ جو ہے یہ شارٹ کوسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سیاحت کے حوالے سے بین الاقوامی تاثرات کیا ہے، تو اس میں یہ سب ڈیٹس جو ہیں بہت اہم ہیں۔ ایم سی کیو میں کوئی بھی بات پوچھی جا سکتی ہے، جیسے 2010 میں معروف سیاحتی میگزین نے پاکستان کو سیاحت کے حوالے سے ایک بڑی چیز کا خطاب دیا، تو یہ پوچھا جا سکتا ہے ایک بڑی چیز کا خطاب کس نے اور کب دیا۔ اسی طرح آگے ڈیٹس پوچھی جا سکتی ہیں۔ آگے جیسے 2020 میں امریکن میگزین نے پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے سب سے بہترین جگہ قرار دیا۔ تو یہ معلومات ساری یاد ہونی چاہیے، اس طرح انڈرلائن کر لیں۔ پاکستان کے شعبہ سیاحت کی کارکردگی بتائی گئی ہے آگے۔ ورلڈ ایٹلس کے مطابق 2018 میں بین الاقوامی سیاحوں کا سب سے بڑا مرکز فرانس رہا۔ اسی طرح آگے باقی علاقوں کے بارے میں بتایا گیا، یہ انڈرلائن کر لیں۔ اور یہ شارٹ کوسچن یہاں پہ بھی ہے، ایک پاکستان میں بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد کم ہونے کی وجوہات بیان کریں، تو اس میں بیٹا سب سے پہلی وجہ یہ امن و امان کی صورتحال، یہ پہلی وجہ، اور سیاحتی مقامات کی کم تشہیر یعنی مشہوری کم کی جاتی ہے سیاحتی مقامات کی، اور سیاحتی مقامات پر بنیادی سہولیات کی کمی، یہ ہیں وجوہات۔ بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد کم ہونے کی وجوہات، یہ شارٹ کوسچن ہے۔ اور لاسٹ میں بھی ایک ایم سی کیو ہے، 2019 میں پاکستانی سیاحوں کی تعداد 50 ملین کے لگ بھگ تھی۔ یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، یہ بھی انڈرلائن کر لیں۔ اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہیں، تو سب سے پہلے پوائنٹ پہ ہیڈنگ بنائیں، ویزا پالیسی میں تبدیلی۔ اس کے بعد یہ نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ کا قیام، یہ انڈرلائن کریں۔
اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، نجی شعبے کی حوصلہ افزائی اور اسی طرح نئے سیاحتی مقامات کا فروغ، یہ ہیڈنگ بنائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ میں یہ اضافی فنڈز کی فراہمی، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ اور لاسٹ میں ہے سیاحت کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی، یہ لاسٹ پوائنٹ کی ہیڈنگ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور شارٹ کویسچن، امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستانی عوام کی ذمہ داریاں۔ تو یہ نیچے 5 پوائنٹ بتائے گئے ہیں، سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستانی عوام کی ذمہ داریاں۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے سے گریز کریں، ٹریفک اور دیگر قوانین کی پابندی کریں، موجود سہولیات کو خراب نہ کریں، غیر اخلاقی حرکات سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ بنائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوسروں تک پھیلائیں تاکہ سیاحت کا رجحان پیدا ہو سکے۔ اور نیچے اہم معلومات میں ایک اور MCQ ہے، ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق ایک سے دوسرے ملک سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد 1997 میں 631 ملین تھی، جو 2020 میں 1 بلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو یہ اہم معلومات بھی MCQs کے لیے یاد ہونی چاہیے۔ تو بیٹا جو ہیڈنگز بنائی گئی ہیں کتاب پہ لکھیں اور اس مکمل ٹاپک کو یاد کریں۔